السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت کی۔ ناظرین و حاضرین، الحمدللہ ہم روزانہ اپنے بلاگ کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا نہیں بھولتے کہ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روزی جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں گا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ یہ تو ہو گئی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام کرنے سے پہلے پڑھ لیجئے۔ آپ دیکھیے آپ کا وہ کام انتہائی آسان ہو جائے گا اور برکت سے مالا مال ہو جائے گا وہ کام۔ اس کام میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت، اتنی فضیلت ڈالے گا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی کتنی خیر و برکت ہے، اور وہ کام سر انجام ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے بلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی جو میں چند دعائیں آپ کے سامنے پیش کروں گی، وہ دعائیں اور ان کی فضیلت اور خیر و برکت آپ کے سامنے شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت پسند آئیں گی اور آپ خود بھی اپنے ڈیلی اذکار میں اس کو ضرور شامل کریں گے۔ یہ دعائیں بہت آسان ہیں، بہت مختصر سی ہیں، لیکن ان کی فضائل و برکات بے انتہا ہیں، بے شمار ہیں۔ اب آپ کو کتنا ثواب، کتنی فضیلت سمیٹنی ہے، کتنی برکت حاصل کرنی ہے، وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک راہ ہدایت ہمارے لیے قرآن مجید کی صورت میں مسلمانوں کے لیے دے دی ہے۔ اب ہم اس کو کتنا اپنی ذات کے لیے شامل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، یہ ہم پر اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور دیکھیں، ہمیں اپنی زندگی میں، جی ہاں ناظرین و حاضرین، ہمیں اپنی زندگی میں ادھر اور ادھر جانے کے بجائے یا اس سے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے قرآن پاک کو بمیں ترجمے کے پڑھنا ہے۔ اس میں ہر چیز کا سولوشن ہے۔ قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر ہے، ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے، اور ہر بات کو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا اس کو بروئے کار لائیں، ان باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں، نہ کہ مشکلات میں گھری ہوئی زندگی۔ تو اسی طرح کی چند دعائیں جو میں نے قرآن پاک سے نکالی بھی ہیں اور خود پڑھی بھی ہیں، اسٹڈی بھی کی ہیں، اور یہ کتاب ہے مسنون دعاؤں کی، آپ یہ دیکھیے، اس میں وہ دعائیں چند موجود بھی ہیں۔ الحمدللہ چند دعائیں مجھے حفظ بھی ہیں، اور باقی میں دیکھ کے آپ کے سامنے پیش کروں گی اور ان کی فضائل و برکات بھی بتاؤں گی۔ تو یہ جب ہم کسی بھی دعا کی فضیلت سمجھ جاتے ہیں نا، تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جا نماز میں بیٹھ کر اپنے مسنون دعاؤں کا ورد کرتے رہیں، تاکہ ہماری زندگی جو مشکلات میں گھری ہوئی ہے نا ناظرین و حاضرین، وہ آسان ہو جائے ان دعاؤں کی بدولت جو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے دنیا میں اتار دی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اتنی زبردست میں آپ کو دعا بتا رہی ہوں، اتنی پاورفل وہ دعا ہے اور اتنی حکمت والی وہ دعا ہے کہ جو بھی اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لے گا تو کتنی زیادہ اس کے لیے فضیلت اور برکات ہوں گی، اور فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں کتنی ساری نیکیاں لکھ دے گا۔
اور خود اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی آخری کتاب یعنی قرآن مجید کا ایک حصہ بنا دیا، ایک جز بنا دیا ہے۔ کوئی بندہ اپنا قرآن مجید ختم نہیں کر سکتا، پڑھ نہیں سکتا، مگر یہ اس کو اس دعا سے کراس کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ دعا پڑھنا ہے، اور قیامت تک جو بندہ آئے گا تو وہ بھی یہ دعا پڑھے گا، ادروائز اس کا قرآن مجید ختم نہیں ہوگا۔ اور وہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، آپ ضرور میرے ساتھ بآواز بلند پڑھ لیجئے اور اپنے دامن میں خیر و برکت کو سمیٹ لیجئے۔ اور وہ دعا یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، قال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جی ہاں، اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، اے اللہ، اے میرے رب، آپ میری طرف جو خیر بھیجیں گے، جو خیر ہو، میں اس کا فقیر ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے اللہ، قال ربی انی، کہ اے اللہ، اے میرے رب، آپ میری طرف جو خیر بھیجیں گے، جو خیر ہو، میں اس کا فقیر ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو امید ہے آپ لوگ ضرور اس دعا کو پڑھیں گے اور اس کو اپنے ڈیلی اذکار میں شامل کر لیجئے۔ بہت بہت پیاری دعا ہے، اور اسی طریقے سے چند دعائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، سنت پیش کروں گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دن میں 10 مرتبہ شیطان سے پناہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے بچانے کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیں گے۔ اور وہ دعا کیا پڑھنی ہے ہمیں 10 مرتبہ دن میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ دیکھیے ناظرین و عزیز، کتنی خوبصورت دعا ہے، اور کوئی زیادہ مشکل نہیں۔ یہ تعوذ بھی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دن میں آپ اس کو 10 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کو شیطان سے بچانے کے لیے اس شخص کو جو یہ دعا پڑھے گا ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس بندے کی حفاظت پر مامور ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے شیطانی وسوسے، شیطانی امور جو ہمارے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں، یا جو شیطان ہمیں اکسا رہا ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے، تو وہ فرشتہ اس کو دور بھگا دیتا ہے، اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بتدریج لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ضرور پڑھیں، دن میں 10 مرتبہ پڑھیں، اور شیطان سے محفوظ رہنے کی بھی یہ دعا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دن میں 25 یا 27 مرتبہ 25 اور 27 ٹائمز تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان مستجاب الدعوات، جن کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جن کی دعاؤں سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، ایسی بھی دعائیں ہیں جن کو اگر ہم پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ روزی رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں ہم مومن مردوں عورتوں کے لیے، تو وہ دعا ہمارے بھی مستجاب الدعوات، یعنی وہ لوگوں میں اللہ پاک ہمیں شامل فرما دیں گے جن کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول
قبول فرماتے ہیں، ان کی دعائیں رد نہیں کرتے، ان کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرما لیتے ہیں۔ تو کون مسلمان شخص نہیں چاہے گا یہ بات کہ اللہ پاک اس کی بھی دعاؤں کو قبول فرمائے؟ اور امید ہے یہ دعا آپ لوگوں نے بہت دفعہ پڑھی بھی ہوگی، لیکن اس کی فضیلت، اس کی برکت دیکھیے، وہ آج آپ کے سامنے پیش کری ہے میں نے۔ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ الہی تو میرے اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے، اور تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے، ان کی مغفرت کی، ان کی گناہوں کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک پھر ہماری ان دعاؤں کو ضرور قابل قبول کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہاں جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں یہ بات بھی میں آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھوں گی کہ ہر کام کرنے کے بعد یہ ضرور بولیے کہ انشاءاللہ یہ کام ضرور ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ جس کا میننگ ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو، اللہ کی اس میں مرضی پھر ضرور شامل ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کوئی بھی ہم نے کام کر لیا اور بول دیتے ہیں یہ کام ہو جائے گا، لیکن اگر ہم نے انشاءاللہ نہیں بولا تو پھر وہ کام نہیں ہوتا۔ یہ بات حق کی بات ہے، بالکل مستحکم والی بات ہے، اور ایسا ممکن ہے، ایسا ضروری ہے۔ تو ہمیں ان دعاؤں کو شامل اذکار کر لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سواری پر بٹھایا، اپنے پیچھے بٹھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر ٹھیک طرح بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ سبحان اللہ اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا، اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے اور فرمایا، جو بھی آدمی اپنی سواری پر سوار ہو کر وہ کام کرے جو میں نے کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو کر ایسے ہی مسکرائیں گے جیسے میں تمہیں دیکھ کر مسکرایا ہوں۔ سبحان اللہ، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری پر اپنے سے پیچھے بٹھایا اور 3 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ سبحان اللہ اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا، اور پھر حضرت ابن عباس کی طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی، کوئی بھی شخص اپنی سواری پر سوار ہو اور وہ یہ کام کرے جو میں نے یہ کلمات ادا کی ہیں، وہ بھی یہ کلمات اسی طریقے سے ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو کتنی زیادہ فضیلت والی یہ بات ہے، کتنی خیر و برکت والی یہ بات ہے جو آج مجھے بھی معلوم ہوئی اور میں نے وہ آپ تک گوش گزار کر دی۔ تو امید ہے آپ لوگ ضرور ایسا کریں گے، سفر پر جائیں، سفر کی دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آدمی 3 مرتبہ یہ کہے گا اس کی پوری مغفرت کر دی جائے گی، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگ کر آیا ہو۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ استغفر اللہ الذی
لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جس کا ترجمہ ہے میں اس اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ رہنے والا ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، اور میں اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا، جو شخص موت کے وقت، جی ہاں ناظرین و حاضرین، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کا موت کا وقت قریب ہے یا نزع کا عالم ہے، تو اس شخص کو یہ کلمات کہنے چاہیے جو میں بھی بتاؤں گی، تو انشاءاللہ عز و جل وہ ضرور بضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ حلیم الکریم۔ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں میں، لا الہ الا اللہ حلیم الکریم، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا بردبار، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ رب العالمین 3 مرتبہ پڑھیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور تبارک الذی بیدہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ دوبارہ میں یہ عربی پڑھ دیتی ہوں، تبارک الذی بیدہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، جس کا ترجمہ ہے وہ ذات بابرکت ہے جس کے قبضے میں تمام بادشاہی ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کتنی خوبصورت کلمات ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں 5000 بکریاں دے دوں یا 5 کلمات سکھا دوں جس سے تمہارے دین اور دنیا دونوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 5000 بکریاں تو بہت ہیں، لیکن آپ مجھے وہ کلمات ہی سکھا دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی خلقی وطیب لی کسبی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذہب قلبی الی شیء صرفتہ عنی۔ اس کا ترجمہ دیکھیے کتنا خوبصورت ان آیات کا ترجمہ ہے، اس دعا کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میرے گناہ معاف فرما اور میرے اخلاق وسیع فرما اور میری کمائی کو پاک فرما، اور جو روزی تو مجھے عطا فرمائے اس پر مجھے قناعت نصیب فرما، اور جو چیز تو مجھ سے ہٹا لے اس کی طلب مجھ میں باقی نہ رہنے دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دعا بہت پاورفل دعا ہے، بہت اسٹرانگ دعا ہے، ہمیں ضرور مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کا مکان جل گیا۔ فرمایا نہیں جلا۔ پھر دوسرے شخص نے یہی اطلاع دی تو فرمایا نہیں جلا۔ پھر تیسرے آدمی نے یہی خبر دی، آپ نے فرمایا نہیں جلا۔
پھر ایک اور آدمی نے آ کر کہا اے ابو دردہ، آگ کے شرارے بہت بلند ہوئے، مگر جب آپ کے مکان تک آگ پہنچی تو بجھ گئی۔ فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا، یعنی کہ میرا مکان نہیں جلائے گا، کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت ہی کلمات پڑھ لے شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ میں نے صبح یہ کلمات پڑھے تھے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا۔ کتنا عقیدہ پکا تھا پہلے کے لوگوں کا کہ جو بات انہوں نے پڑھ لی اس پر عمل درآمد بھی ہے، اور اس پر اتنا پختہ یقین ہے، اتنا عقیدہ مضبوط ہے کہ کوئی شخص بھی کچھ آ کر کہہ دے اس کے بارے میں تو آپ بلیو یقین نہیں کر سکتے، آپ اس کو ڈینائی کرتے رہیں گے، بار بار اس کا انکاری ہوں گے، کیونکہ آپ کا ایمان پکا ہے کہ میں نے تو یہ سنا ہے کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اپنی زندگی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ سچے تھے۔ تو وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات میں بھی پڑھ لیتی ہوں اور آپ بھی پڑھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمیں بھی اب یہ رات کا ٹائم ہے تو صبح تک اپنی پناہ میں لے لیں گے، اور دعا وہ یہ ہے، کلمات وہ یہ ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اس کا ترجمے میں جاتے ہیں ہم: اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تجھ پر ہی میں نے بھروسہ کیا، اور عرش کریم کا رب ہے۔ جو اللہ نے چاہا اور جو نہیں چاہا نہیں ہوا، جو اللہ نے چاہا ہوا اور جو اللہ نے چاہا نہیں وہ نہیں ہوا، اور اللہ بزرگ و برتر عظمت والے کے سوا اور کوئی طاقت اور زور نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک اللہ کا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کی ہر برائی سے اور ہر جاندار کے شر سے جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو آپ بھی ضرور ایک مرتبہ ان کلمات کو ادا کر لیجئے اور پھر پورے دن اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ جائیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو بندہ بھی 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، چاہے وہ سچے دل سے پڑھے یا جھوٹے دل سے، اللہ تعالیٰ اس کے غم اور پریشانی کو ضرور دور کر دیں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں،
اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کا 1/4 حصہ دوزخ سے بری کر دیتے ہیں۔ اگر 2 مرتبہ کہے تو اس کے جسم کا آدھا حصہ جہنم سے آزاد کرا دیتے ہیں، اور اگر 4 مرتبہ یہ کلمہ کہیں تو اللہ تعالیٰ مکمل طور پر دوزخ سے اسے بری کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت یہ کلمات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ ضرور اس کو اپنے لیے پڑھا کریں گے۔ علامہ عینی نے شرح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اس کے بعد یہ دعا کرے، یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، تو اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ دعا کیا ہے؟ دعا بھی بہت حسین و جمیل دعا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، رب السماوات و رب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الْمَلِكُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَلَهُ النُّورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ سب تعریفیں اللہ کے لائق ہیں جو مربی ہے ہر عالم کا، جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور پروردگار ہے زمین کا، پروردگار تمام عالم کا، اور اسی کی بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی پروردگار ہے آسمانوں کا اور پروردگار ہے زمین کا، پروردگار تمام عالم کا۔ اسی کے لیے اسی کے لیے ہے عظمت آسمانوں اور زمین میں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ وہی بادشاہ ہے، پروردگار ہے آسمانوں کا اور پروردگار ہے زمین کا، پروردگار تمام عالم کا، اور اسی کے لیے ہے تمام نور آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہ وہ خوبصورت مضمون دعائیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ امید ہے آپ لوگ بھی ضرور ان دعاؤں کو اپنے ڈیلی کے اذکار میں ضرور شامل فرمائیں گے، اور ان دعاؤں سے مستفید ہوں گے، اور ضرور صدقہ جاریہ کریں گے آگے لوگوں کو بتا کر۔ اور میرا یہ ولاگ جتنے لوگوں کو آپ شیئر کریں گے، جتنے لوگوں کو آپ فارورڈ کریں گے، اتنا ہی آپ نے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ناظرین و حاضرین، ایک بات اور یہاں میں مینشن کروں گی کہ پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، تاکہ میری پچھلی پریویس جتنی ویڈیوز ہیں، شارٹس ہیں، وہ آپ کو فوری موصول ہو جائیں، اور جو میری نیو ویڈیوز ہیں جو میں بنا رہی ہوں، فوری آپ کے سامنے آ جائیں، اور آپ ان سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کر لیں، مستفید ہو جائیں۔ ان دعاؤں کو ضرور شامل دعا کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومن مردوں اور عورتوں کی
گناہوں کے بخشش فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور میری فیملی کو بھی۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، آج کا دور جب اتنا نفسا نفسی کا عالم ہے اور اس میں ہم اپنے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتے ہیں تو اس سے بہترین تحفہ ان کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اور ہمارے بزرگ جو اپنی قبروں میں جا کر سو گئے ہیں ان کی قبروں کو خد نظر کشادہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی قبر میں جنت کی ایک کھڑکی کھول دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما، جنت الفردوس۔ جی ہاں، جنات میں جو جنت ہے اس کے جو درجات ہیں ان میں سب سے اعلیٰ و مرتبہ درجہ جو ہے وہ ہے جنت الفردوس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومن مردوں عورتوں کو جو انتقال فرما چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہماری ان دعاؤں میں کوئی بھی زیر زبر پیش کی غلطی ہو گئی ہو آپ سے یا مجھ سے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو صحیح کر کے درست کر کے قبول و منظور فرما لیجیے، اور اس کا ثواب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیجیے۔ تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، تمام تابع تابعین، تمام ازواج مطہرات، تمام دین و دنیاوی اساتذہ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے مرنے والوں کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما دیجیے، اور بالخصوص اس کا اجر و ثواب میری والدین کو اور میرے جتنے بھی مومن مرد اور عورتیں رحلت فرما چکے ہیں ان کی ارواح کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ انہی الفاظ میں اپنے بلاگ کا اختتام کروں گی کہ اللہ تعالی ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے، اور وہ دعائیں جو ہمارے دلوں میں رہ گئی ہیں، ہماری زبانوں سے ادا نہیں ہو سکی لیکن ہمارے دل میں موجود ہیں، تو اللہ رب العزت تو غیب کا علم جانتا ہے، رب سے بھی زیادہ قریب ہے، تو وہ ہماری ان دعاؤں کو ضرور بضرور قبول و منظور فرما لے۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ ٹل دین اللہ حافظ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔